الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساويه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. استقبال ماہ محرم الحرام ہے اور آپ شریف خون رکھنے والے ایک عظیم الشان عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ محرم کا عظیم عزادار بنائے، ہمیں ویسی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے مظلوم کی مظلومہ ماں چاہتی ہے. مثال ثواب کی مجلس ہے، استقبال محرم کی مجلس کو ہدیہ کریں گے ان مرحومین کے لیے جن کے مثال ثواب کی مجلس ہے. آج کی اس مجلس کو میں اپنے عظیم مؤمنین موالیان اور عزادار ماتمیوں کی خدمت میں ایک عظیم الشان قسم کا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور سال بعد آپ کی ایک زیارت بھی ہوتی ہے اس مجلس کے بہانہ میں، تو اس زیارت میں کیا بہتر ہوگا کہ علم و معرفت کا ہدیہ آپ کو تحفے میں پیش کر دیا جائے. اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو یہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں. عزاداری تو تب سے ہے جب سے اللہ نے جہان بنایا. بڑی توجہ فرمائیں. میں اپنے بچوں کو بالخصوص جوانوں کو اور بزرگوں تک معرفت عزاداری کا ہی زینہ دینا چاہتا ہوں. یعنی موضوع رہے گا معرفت عزاداری. اسی کے اوپر کچھ آیات اور کچھ روایات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ جملہ پھر دہراتا ہوں، ذرا سوچیے گا میرے بچوں جوانوں آپ کے لیے.
میں نے کہا ہے ازاداری تب سے ہے جب سے اللہ نے عالمین بنایا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ ازاداری تو کربلا کے بعد سے شروع ہونی چاہیے۔ غور میں بھئی ازاداری تو 61 ہجری سے شروع ہونی چاہیے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جب سے عالمین ہے تب سے ازاداری ہے۔ اگر جملہ برداشت کر لو تو میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو بعد میں پیدا کیا، حسین کی ازاداری پہلے کرا۔ اس حقیقت کو ہم نے اس انداز میں لینا ہے اور اس انداز میں سمجھنا ہے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، نظام الہی ہے۔ یہاں کے مومنین میرے جملے کو لے جاؤ، میں نے پھر جملہ کہنے لگا ہو، میرے جملے آپ نے سماعت فرمائے ہوئے ہیں۔ رسم نہیں، عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس عبادت کے سائے میں اللہ کی تمام عبادتیں بچے ہوئی ہیں۔ اللہ نے اب سمجھ آئے گا، اسی لیے پروردگار عالم نے خلقت زمین و آسمان سے پہلے حسین کی ازاداری کا سائبان لگایا، اس کو پہلے لگایا، پہلے ازاداری کو قائم فرمایا۔ جملے میرے ساتھ رہیے گا، میں ڈھیلے جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں، بچپن سے میں اس معیار کی بات کرتا ہوں کہ میرے مومن کے ایک ایک جملے سے دل میں ایک شجر معرفت پیدا ہوتا ہے۔ ازاداری کو اللہ نے خلقت زمین و آسمان اور عالمین سے پہلے سائبان لگایا، ازاداری کے آسمان کے نیچے پھر زمین و آسمان آسمانے ہیں، علائے سید الشہداء کے سائے میں اس نے خلقت زمین و آسمان فرمائی ہے۔ تو یہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، القصائص الحسینیہ، شیخ جعفر شوقزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلقت، توجہ فرمائیے گا، خلقت عالمین سے پہلے خود آزادار اور ذاکر حسین بن کے آزاداری قائم کی ہے، پھر کائنات بنائی ہے، پھر قیامت ہوگی اور محشر میں بھی آخر میں پھر وہی اللہ حسین کی آزاداری قائم کرے گا۔ پورا جملہ سنو، دل سے دعائیں دو گے۔ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اپنی مجلسوں کی عظمت کو دیکھو، جس مجلس ادا کا ایک تسبیح کے طور پر اگر ذہن میں لے آئے تو تسبیح مجالس ادائے سید الشہداء کا پہلا دانہ خود اللہ نے عالمین کی خلقت سے پہلے قائم فرمایا، آخری دانہ بھی محشر میں خود خدا مجلس سید الشہداء قائم کر کے آخری دانہ بھی تسبیح مجالس ادا کا خود بنائے گا۔ مومنو کتنے مقدر کے سکندر ہو، ان دو مجلسوں کے درمیان تیری اور میری مجلس سے بھی تسبیح کا دانہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ سب جواب دو۔ مجاؤ لسلسلتی اقاؤمہ اللہ قبل الخلق وعقاؤمہ فی المحشر۔ تمہاری مجلس سے دیکھو تو صحیح کس تسبیح کا دانہ بن رہی ہے، جس مجلس کے تسبیح کے پہلے دانے کو بھی خدا قائم کرے، آخری کو بھی خدا قائم کرے۔ اسی میں لذت کتنی ہے کہ آج میں کس خلوص سے اس مجلس ادا کو قائم کروں کہ خدا کی مجلسوں میں یہ مجلس آ جائے۔ بس اس کو عام نہیں سمجھنا، ہم آپ نے بڑے عام طریقے سے گئے، تھوڑا میں جملہ نہیں پہنچا سکتا، میں جملہ کہتا ہوں، میں فراز کر رہا ہوں۔ ہم آتے بہت
عام معمولی طریقے سے آپ کو مجلس کے لیے کوئی کارڈ نہیں بھیجا گیا، اور نہیں کر رہے میری بات، آپ کو مجلس کے لیے کوئی کارڈ نہیں بھیجا گیا، آپ کسی ایسی حال میں تشریف فرما نہیں ہیں. یہی ہے نا دنیا میں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایک معمولی سب پر بیٹھے ہیں نا، اب تشریف فرما ہے، اسی پر بیٹھے ہیں نا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، معمولی انداز میں کہا گیا ہے، معمولی ظاہری جگہ پر آئے ہو، لیکن جب آئے ہو اس معمولی جگہ کو اللہ نے کیا بنا دیا ہے. میرا حسن زن خراب تو نہیں کرو گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب میرے لاہور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں. یہ تو مجھے لاہور میں بھی سنتے ہیں، میں آپ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. میرے حسن زن خراب نہ کرنا. میڈیشا میں بہت بڑا جملہ معرفت اداداری پہ ہدیہ کر رہا ہوں. معمولی انداز میں بلایا جاتا ہے، معمولی انداز میں دعوت ہوتی ہے، عام انداز میں آپ تشریف لاتے ہیں، ظاہر کالے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، کسی چیز کسی پروٹوکول کے انتظار میں آپ نہیں ہوتے. جب یہ مجلس ہوتی ہے، یہ عام مقام ہوتا ہے، تب یہ مجلس قائم ہو جاتی ہے. اب اللہ اس مجلس عذاب کی سرزمین اور آپ مومنین کو کیسا پی اے پی بنا دیتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں انہ مصلى للہ تبارک و تعالی. یہ مجلس سے پہلے عام زمین ہوتی ہے، جب زمین پر مجلس علی حسین ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا مصلی بن جاتا ہے. مسلح پہ نماز پڑھی، یہ تمہارا مسلح ہے، صف اعلیٰ اللہ کا مسلح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. للہ تبارک و تعالی. لفظ مصلی میرے بچوں جوانو، آپ نے ابھی تک اس نماز پڑھنے والے جگہ کو مصلی کہتے ہو. اب یہاں پر مصلی کا معنی بھی سمجھ لو کہ یہ مصلی کیا ہے. انہ مصلی للہ تبارک و تعالی. اللہ کا مصلی کیا ہے؟ اے محلو صلوات ہی، یعنی جب مدرسے عطا میں مومن عزادار بیٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ جو محمد پہ صلوات بھیجتا ہے عزادار پہ صلوات بھیجنے لگ جاتا ہے. اور جس پر صلوات بھیجی جائے اس کو مصلی کہا جاتا ہے. آپ صلوات یعنی نماز پڑھتے ہیں جس سب پر تو وہ مصلی. عجیب نہیں ہے سید الشہداء تیری شان اور عظمت پہ قربان جاؤ. تو 1400 سال پہلے شہید ہو کر تشریف لے گیا، تیرے ذکر کی مجلس قائم ہونا تو ایک ایک عزادار مومن ماتمی بچہ جوان اس قابل ہو جاتا ہے خاتم المرسلین پہ صلوات بھیجنے والا اللہ حسین کے عزادار ماتمی پہ صلوات بھیجنے لگا. میں آپ کو بتانا چاہیے، آپ کو اس سے تو نکالنا ہے نا کہ یہ ایک رسم نہیں ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کا دکھاوا معمولی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دکھنے میں یہ معمولی لگتی ہے ہمیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ معجزہ ہے. یہ خدا کے نزدیک، اس کے نزدیک پوچھو نا، آخر اس میں کون سا گوہر ہے کہ مومن اپنے گھر سے اٹھ کر صف ادائے مجلس سید الشہداء میں آ جائے تو خدا صلوات بھیجنے لگ جاتا ہے. یہ صلوات کی جگہ بن جاتا ہے. اچھا، پھر وہ سرزمین بھی اپنی جگہ پر، ہر مومن کے دل کی سرزمین پر اللہ صلوات بھیجتا ہے. میرے مولا آپ نے کیا کیا ہے؟ عزادار تیرا ہے، 1400 سال کے بعد روتا تیرے غم میں ہے، صلوات اللہ بھیجتا ہے. اب تو مان جاؤ حسین ہوتے ہی وہی ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے کر
اللہ کا سب کچھ اپنے بادلیوں کے لیے تقسیم کر دیا. اس ازاداری کو اس طرح سے. اچھا بچوں، قرآن سے ایک میں نے بتا دیا، ایک بڑا لکھا ہوا میں آپ شام کو جائے گی تو میں رکھتا ہوں. جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کی نور معرفت کو بھی آپ تک پہنچا دوں. چھٹا پارا ہے نا قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن ضرور پڑھا کرو. قرآن خوش ہی تب ہوتا ہے جب اس کو ازادار تلاوت کرتا ہے. میں رک گیا ہوں، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. آپ یقین مانیے نا، کوئی منکر ولایت قرآن کو پڑھتا ہے نا، قرآن کو تکلیف ہوتی ہے. بات بھی ہے آپ نے میری نہیں کی. او بابا، ہر قاری قرآن ثواب کے لائق نہیں ہوتا. اور کرو میری بات کرو، ہاتھ تھوڑا ہوتا ہے. ہر قاری قرآن کو ثواب کے لائق نہیں. چلو روایت آ گئی ہے تو باتیاں کر ہی دیتا ہوں. برداشت کر لو سارے. گرمی تو نہیں لگی، محنت ہوئی نا. بولو درمیان والے دو چار بندے یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ کو یہ دائیں بائیں سائڈیں ٹھیک ہیں، درمیان والے تھوڑا ٹھیک ہے. یہ بھائی اصل کے ساتھ بیٹھے ہیں، خیر تو ہے. ہاں آپ ان کو ذرا ٹھیک سے آداب کر کے رکھے ہیں. میری توجہ فرمائیے گا. میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں ہر تلاوت کرنے والے کو، ہر قاری قرآن کو وہ فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں اس کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملتا. مولا وہ کیسے؟ بتاؤ للقرآن وهو يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. بہت سارے قاریان قرآن ہیں یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آیتیں اٹھ کے لعنت کرتی ہیں. مولا وہ کیسے؟ بتاتے ہیں وہ اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہے. انہیں پتا ہے جس زبان سے کہ ہمیں پڑھ رہا ہے دل میں نور ولایت ہے یا نہیں. قرآن آپ مومنوں کو پڑھنا چاہیے، آپ ازاداروں کو پڑھنا چاہیے، آپ آدمی کو پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کو بھی لذت آئے کسی تاریخ کے پڑھنے کی. قرآن کسی کی خوبصورت آواز نہیں دیکھتا، دل کے اندھیرے میں ولا کے نور کا اجالا دیکھتا ہے. اندھیرے دل سے پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ چلو میں بات آخر تک ہی پہنچا دوں تاکہ کوئی نہ کہیں کہ بہت سخت بات کہہ رہی. بات سخت نہیں ہوتی. ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ معرفت کو لیتے لیتی ہے. ورنہ کون سی بات؟ اگر آپ نہیں جانتے کربلا کے میدان میں سید الشہداء کے قاتل قاری نہیں تھے. بولو بولو بابا، قاری نہیں تھے، حافظ نہیں تھے نا، ایسے نہیں تھے نا. اب قاتل حسین بھی قاری ہو اس کو بھی قرات کا ثواب ملے گا. اب تو آپ کو کبھی ہو گئی نا، ایسے میں تو میں تمہیں کہیں گا آپ تم لوگ دل کو جانتے ہیں. ہم تو وہ بندے ہیں کہ جو اس طرح کی باتوں سے علماء آپ کو پیش کرتے ہیں بنا بنا کے. میں کوئی ایسے پیدل بات کرنے والا بندہ ہوں. انتہائی توجہ فرمائیے گا. ملتا اسی کو عبادت کا ثواب ہے جس کے دل میں نور ولایت ہو. قرآن کا پڑھا کرو، بات لمبی ہو جائے گی. واپس پلٹتا ہوں. قرآن پڑھتے ہو چھٹا پارا، قرآن چھٹا پارا جہاں سے چھٹے پارے کا آغاز بالکل ابتدا ہو گیا. تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے. اور پہلے میں نے اس کو چوک میں پڑھا، وہ چوک میں پڑھا تھا. وہ جن کو یاد ہے وہ یاد رکھے. لیکن آج جو پڑھنا چاہتا ہوں آیت وہی ہے، معرفت اور ہے. ایک توجہ کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں.
توجہ فرمائیے اس میں چھٹا پارا ابتدا ہے وہاں پر اللہ اپنا ایک قانون بنا رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ پسند نہیں کرتا ہائے ہائے کرنے کو واہ پیدا کرنے کو بلند آواز سے رونے کو ہائے ہائے باتوں کی آواز کو بلند شور و شہر کو یہ لفظ ہیں ترجمہ قرآن میں جو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے لا یحب اللہ اللہ پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء من القول اس کا معنی یہ ہے جہر بلند آواز کو بالسوء من القول یہ بھی آپ کہیں قول جب لفظ جب الفاظ جب بہت بلند ہو جائے نا پھر وہ اچھے نہیں لگتے برے ہو جاتے ہیں اور نہیں کیا میری بات ایک توجہ کیجیے گا میرے ساتھ دیجیے گا بہت بڑا جملہ کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اسی کے ذہن میں شور و شہر آ جاتا ہے ماتم آ جاتا ہے ہائے کرنا آ جاتا ہے پیٹنا آ جاتا ہے جو بھی آپ کہہ دیں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم مگر وہی اللہ پسند کرتا ہے اسی ہائے کرنے کو اس پر کے جس پر ظلم کیا جائے میں ذرا اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مثلا جملہ ہے گرامر اور اردو گرامر میں بھی ہے اور عربی گرامر میں ایک جیسا ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بتا سکیں اور اللہ تعالی کی عظمت کو ثابت کر سکیں اگر آپ کسی کو کہیں میں کسی سے محبت نہیں کرتا مثلا میں کسی سے محبت نہیں کرتا مگر تسبیح سے یعنی ہر شے سے محبت کی نفی کی ہے مگر تسبیح یعنی اسی محبت کو جسے ہر چیز سے مینج کر رہا ہوں تسبیح کے لیے ثابت کر رہا جس کا معنی ہوتا ہے کہ محبت فقط تسبیح سے ہے اس سے بہتر مثال آپ معراج پر کلمہ طیبہ کون سے مسلمان ہے جس کو نام مولانا جی آپ کے نام اس میں کلمہ طیبہ کون سے مسلمان ہے جس کو نام کیا پڑھتے ہو یعنی قانون یہ ہے کہ جس کو لفظ اللہ اردو میں لفظ مگر عربی میں لفظ اللہ سے پہلے جس شے کی نفی کر دی جائے اس کو مینس کر دیا جائے اللہ یا مگر کہے گا اسی چیز کو بعد والی شے کے لیے ثابت کر دیا جائے یہ علم کی بات ہے آپ قانون رکھیے گا ایسے آپ سنیں آپ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ میں لا الہ کیا معنی ہے اس کا کوئی خدا نہیں بالکل صدق اپنا بیٹے لا الہ ٹھیک ہے کوئی خدا نہیں نفی ہو گئی اس کے بعد کیا کہتے ہیں الا اللہ مگر اللہ اب وہاں پر اچھا ہو گیا جو آپ نے فرمایا یہ بت الہ نہیں ہے وہ عیسیٰ خدا نہیں ہے وہ محمد خدا نہیں ہے وہ علی اللہ نہیں ہے میرا جملہ سنیے گا کوئی شے اللہ نہیں ہے مگر اللہ اللہ ہے اسی طرح سیم ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ بلند آواز رونے پیٹنے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم مگر وہی اللہ پسند کرتا ہے اس پر کہ جس پر ظلم دیا جائے جس پہ ظلم دیا جائے اسے کہتے ہیں مظلوم حسین سے بڑا مظلوم دیا الحمدللہ رب العالمین میں نے پہنچا دی ہے بات نا بس اب میں نتیجے لینا چاہتا ہوں بابا مولوی صاحب وہ باہر والوں ایسے ہمیں سمجھتے ہو ابھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ یار وہ محرم آ گیا ہے یہ پتہ نہیں ایک دیوانی قوم ہے کالے کپڑے پہن لے گی ایسے جوتے اتار دے گی نہ ان کو گرمی کا خیال ہے نہ ان کو دھوپ کا خیال ہے نہ ان کو بچوں کا یہ ابھی آ جائیں گے بھی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین آؤ مسلمان اگر قرآن کو مانتا ہے تو میری بات سن اور اگر قرآن کو نہیں مانتا تو دوسرے تو تیرے ہمارا تعلق
محبوب عمل انجام دیتا ہے وہی تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. عزاداری کرنا تو اللہ کا محبوب عمل ہے اور جس کام جو کام اللہ کا محبوب ہو اس کام کو کرنے والا بندہ کیسے اللہ کا محبوب نہیں ہوگا. اب سمجھ آئے گی دنیا والوں آپ نے اگر چلتے پھرتے اپنے ارد گرد سادہ انداز میں اللہ کے محبوب دیکھنے ہیں تو ان عزاداروں کی زیارت کرو. خدا کے محبوب بندے ہیں. اچھا آگے چلتا ہوں میرا ساتھ دینا. اب یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو چوک پہ نہیں سنی آتے میں سناتا ہوں. آج یہاں سے آگے چلتا ہوں سب سننا. اچھا جس سے اللہ محبت کرتا ہو وہ بندہ اور اس کا عمل یعنی عزادار اور عزاداری. ٹھیک ہے قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ان عزاداری سے بھی محبت کرتے ہیں عزادار سے بھی محبت کرتے ہیں. اچھا چلو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا اور بھی کہہ دیتا ہوں. عزاداری تو ہے اللہ کا محبوب عمل اور جو اللہ کے محبوب عمل سے ہو کے وہ کون ہے. مسلمان ذرا دیکھ جن عزاداروں کے راستوں میں روڑے اٹکا رہا ہے کہیں مقبوض خدا تو نہیں بن رہا کہیں پہ تو مقبوض خدا تو نہیں بن رہا غضب خدا میں تو نہیں آ رہا. اور الحمد کو یاد کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو سمجھ آ گئی. اهدنا الصراط المستقيم ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما. الذین انعمت علیہم جن پر تو نے نعمت ایمان اور ہدایت کو نازل کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور وہ گمراہ جو اللہ کے غضب کے نیچے ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچا. جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے ان پہ نعمت نازل کرتا ہے غضب نازل نہیں کرتا اور جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے غضب ان پہ آتا ہے. تو آپ مان جاؤ میرا حسین کہنے والا عزادار تو وہ ہے جس پہ اللہ کی نعمت آ رہی ہے. تو اپنا دیکھ مغضوب علیہم میں سے نہ ہو جا. میرے ساتھ ہوگا ہمیں سے آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک بات ہی میں کہتا ہوں یہ بھی حجہ کر دوں تو جس سے اللہ محبت فرمائیں گے جس سے خدا محبت فرمائے گا. اتنا بولنا کہ مجھے پڑھنے کو دے رہا ہے. جس سے اللہ محبت کرے گا اس سے اللہ کا رسول محبت نہیں کرے گا. نہیں یہی تو میں آپ کو مجلس سنا رہا ہوں. دیکھیں آپ کے دل کی بات کو آپ کی زبان پہ لے آنا ہو سکتا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو اس سے رسول خدا محبت نہ کرے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یعنی خدا ایک سے محبت کر رہا ہے استغفر اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت نہ کرتے ہیں. بابا اللہ کا رسول محبت ہی اسی سے کرتا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے. اچھا میرا ساتھ دینا بڑا لطف آئے گا. اچھا جس سے اللہ بھی محبت کرے بولنا اللہ کے رسول بھی محبت کرے گا. آیا اس رسول کے صحابی اس سے محبت نہیں کریں گے؟ بابا صحابی تو ہوتا ہی وہی ہے جو اتباع رسول میں چلے جس سے میرا رسول بولنا میری بات کے اوپر جس سے میرا رسول محبت کر رہا ہے وہ نہیں سکتا صحابی ہو اور اس سے محبت نہ کرے. اب سمجھ آیا عزادار وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت
کرتا ہے، جس سے رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے صحابی رسول بھی محبت کرتا ہے. اب جو عزادار سے محبت نہیں کرتا نہ وہ اللہ کا ہے، نہ رسول اللہ کا ہے، نہ صحابہ کا ہے. جس سے اللہ محبت فرمائیں گے، جس سے رسول اللہ محبت فرمائیں گے، مجھے بتاؤ اسی سے ہی تو علی محبت کریں گے. ارے بھائی اسی سے ہی تو بنت رسول محبت کریں گے، اسی سے ہی تو حسنین شریفین محبت کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب بندے سے عزادار کی احمد سنیے. عزاداری کی وجہ سے اللہ محلو نیل الدعاء من المصطفى والمرتضى والزهراء والمجتبى والسيد الشهداء. جب مجلس عزائے حسین میں مومن آ کر بیٹھتا ہے بیان وقت اسی میں پنجتن اس سے محبت کرنے لگاتے ہیں. اور جب وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں پنجتن اس کے جب پنجتن آپ عزاداری میں بیٹھے ہو جو رو رہے ہوتے ہیں تو آگے بیوی بطول بولتی ہے بابا میرے حسین سے ہونے والے جمع ہو گئے. اور بیوی عرض کرتی ہیں بابا یہ میرے حسین کو رونے والے جمع ہو گئے ہیں، آپ ان سے دعا کریں. آپ ان کے لیے دعا کریں. آپ اپنے بزرگوں کو کسی روحانی شخص کو کہنے سے آپ ہمارے لیے دعا کریں. مجلس ادا میں تو آپ رسول اللہ دعا کریں گے. مجلس ادا کے بھائی بھائی کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. بابا جب یہاں پر آتا ہوگے وہ رسول خدا کو بیوی کہتی ہے دعا کرے. رسول فرماتے ہیں کیوں نہ دعا کروں، جائے آپ کے ساتھ آ جائے. بیٹوں کے منہ چوم کے بیوی کہتی ہے بیٹے میں بھی دعا کرتا ہوں کرتی ہوں تم بھی دعا. سے ادا میں مومن عزادار کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ عزاداری ہے. ہدیہ کر دیے یہ محبوب خدا ہے. آخر بات آج کے مجلس میں مجلس ادا کی خدمت میں ہم کیا بن جاتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں سورہ مبارکہ غافر آیت نمبر 1 اس میں خدا متعال نے انبیاء سے عہد لیا ہے کہ تم نے میرے حبیب کی مدد کرنی ہے. اور اس انداز میں اللہ نے فرمایا انا نحن ننصر رسلنا، ہم اپنے بھیجے ہوئے ننصر رسلنا اپنے بھیجے ہوئے کی مدد کرتے ہیں. اپنے بھیجے ہوئے کی مرسلین کی مدد کرتے ہیں. مرسل کبھی رسول کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مرسل جس کو بھیجا گیا ہو. جب یہ مطلق ہو تو اس وقت امام بھی مرسل ہوتا ہے. غور نے فرمایا کہ ان کی قرآن کی تفسیر کی بات نہیں کرے گا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ نے بات نہیں سنی. ہر جگہ پر مرسل کا معنی رسول نہیں ہوتا. ہر جگہ پر مرسل کا معنی رسول نہیں ہوتا. اس آیت میں مرسل سے مراد فقط وہ 313 مراد وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے. تو ہمارے امام بھی تو وہی ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے. تو اس کی تفسیر میں مولا فرما رہے ہیں کہ یہ رسول سے مراد حسین ابن علی منہم، ان اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ایک کون ہے جو سید الشہداء حسین ابن علی ہے. روایت کو جس انداز میں لوگوں کی ہماری مرضی ہے میں دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. دل آپ کا جیسا ساتھ دے. آگے مولا فرماتے ہیں من بقا او ابقا او تباقا فہو نصرت للامام. جو روتا ہے یہ بھی امام کی نصرت ہے، جو رلاتا ہے یہ بھی امام کی نصرت ہے. جملے پر توجہ. تباقا مانا کر تباقا کا مانا کرو مولانا. او تباقا جو رونے کا
ماحول بناتا ہے وہ بھی حسین کی مدد کر رہا ہے. اچھا یہ لفظ آقا کا ترجمہ آپ نے سنا ہوا ہے, کیا سنا ہوا ہے کہ جو رونے کی شکل بنا, یہ پورا ترجمہ نہیں ہے. اس طبقہ کا ایک فرد اور ایک مصداق وہ ہے جو رونے کی شکل بنا ہوتا ہے. طبقہ کا معنی ہوتا ہے رونے کا ماحول بنانا. وہ بندہ اپنے ہر بندہ اپنے چہرے پہ بنا لے وہ بھی ہے, یہ جو مجلس سے ازا کا ماحول بنا ہے یہ بھی ہے. میرا جملہ سنیے گا, دل سے دعا دیجیے گا. جو شبیہات لاتے ہو تاکہ رونے کا سما بنے, یہ بھی طبقہ ہے. یہ وہ خیرات ہے جو سید الشہداء نے اس فقیر کو دی ہوئی ہے. علم کی میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں, یہ آپ کو ایسے نہیں ملے گی. میں طبقہ کا معنی کر رہا ہوں, فقط رونے کی شکل بنانے کو طبقہ نہیں لیتے. ہر وہ ماحول جس میں مومن کو رونے کا سما ملے اس کو طبقہ کہتا ہے. اس کو طبقہ کہتا ہے. جو یہ کرے گا نا تو رو رہا ہے لیکن ہم مظلوموں کی مدد کر رہا ہے. جو ناصر حسین ہے, جو ناصر سید الشہداء ہے, وہی ناصر صاحب زمان ہے. یعنی یہ نصرت, یہ اداکاری, یہ رونا, یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں آپ کے لیے بہت سارے کمالات اور ثواب رکھتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوا ہے جو آنسو بہائے گا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے, میں آپ کو کہتا ہوں جو حب سے محبت سے دشمنی میں نے اگر ماحول بنا تو پھر اچھے ماحول میں آ جاؤ. رو رہے ہیں آپ, میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سنبھالیں اپنے آپ کو. تو ایک معرفت کی بات سنا, ہم نے جب کہا نا, ہم نے تو نہیں کہا, مولا نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ایک آنسو دھوئے گا تو اس پہ جہنم کیا ہو جائے گی, حرام. غیروں کو چھوڑو, وہ غیروں نے جو بس بسے کیے اس رونے میں وہ آج کل اپنوں سے بھی گزر رہے ہیں. تو کچھ ناپید محبوب نے اور علم کے دعوے دار جاہلوں نے بات کرے نا, انہوں نے یہ کہنے لگی ہے کہ اگر رونے پہ جنت ہے, اور جو کرنا ہوئی اگر رونے پہ جنت ہے وہ تو دشمنان اہل بیت بھی حضرت کی مظلومیت دیکھ کر روتے تھے. سنا ہے نا, وہ سب نے کتاب میں لکھ دیا ایسا نہیں ہے. پھر تو وہ دشمنان اہل بیت بھی روتے ہیں, ان کو بھی جہنم, پھر ان کو بھی جنت مل جائے. یہ اعتراض ہے. میں آپ کا دل ایسا کر دوں جیسے آسمان ہوتا ہے, تاکہ ان بچوں کی نسلیں ہمارے مومنوں کی سنور جائے, ان شیطانی وسوسات وسوسوں اور شبہات سے بچ جائے. میں ایمان جاؤں اپنے امام پر, اپنے اماموں پر, ان کو علم تھا کل آئیں گے شیطانی وسوسے ڈالنے والے. وہ ان کا جواب 1400 سال پہلے دے گئے. فرماتے اذا بکا علام من محق من بکا من محق, جب یہ رونا اور آنسو حق پر رہنے والے مومن سے نکلے گا تو اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. اور اگر جو حق پر نہیں ہے, یعنی ہماری ولایت میں ایمان نہیں رکھتا, یہ روئے گا جہنم کے عذاب میں بھی آباد آئے گا. جواب مل گیا, بڑا مطلب شکر دو میں نے آپ کو کیا کر دی ہے, توجہ ہے آپ سارے بات کی نہیں, بڑا مفصل ہے. ہم نے علم العذاب تدریس کیا ہے
تدوین کیا ہے، کتاب لکھی ہے اس تاریخ میں، اور دائرہ اور شبِ علماء اور علم میں پہلی مرتبہ اس موضوع پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، علم العزا، یعنی عزاداری کو ڈاکٹر صاحب میں نے ایک رسم فقط نہیں، توجہ کیجیے گا، ثابت کیا ہے جیسے سائنس ایک علم ہے، عزاداری بھی ایک علم ہے۔ اس علم کو پڑھنے کے لیے جیسے سائنسدان سائنس کو پڑھ کر کچھ بنتا، ہمیں بھی عزاداری پڑھ کر کچھ عزادار بنیں گے۔ نظام ہے، ہم شکر گزار ہیں اپنے والدین کے جو حلالی تھے، حلالی انداز میں پیدا ہوتے ہی ہمیں یا علی بھی سکھایا یا حسین بھی سکھایا۔ یہ تو وہ فطری باتیں ہیں جو فطری نظام الہی ہے، اس میں ہمیں عزاداری مل رہی ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، لیکن مراتب کو طے کرنے کے لیے معرفت عزاداری ضروری ہے۔ میرے ایک استاد کا وہ کہتے ہیں خود عزادار کو بھی پتہ نہیں ہے کہ عزادار ختم۔ میں ٹھیک ہے بات کہتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا پڑھا ہوں، اسی تھوڑے سے میں تو اتنا اندازہ ہو گیا ہے نا کہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا عزادار کا اتنا اور انہیں اچھا بات تو عجیب کر سکتا ہے، معاف کرنا، آپ نے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، وہ سمجھتے عزاداری کوئی عبادت ہی نہیں ہے، وہ بھی ہم نے ہی پڑھنی ہے اور عزادار وہ ہی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کبھی کبھی آتا کیا ہے یار بات نہیں کرتے رہتے ہو، کبھی عبادت بھی کر لیا کرو۔ یہ اتنا باطل جملہ ہے کہ مقام ہے ولا اور عذاب میں اس سے بڑا باطل جملہ نہیں ہوتا۔ بابا یہ بھی عبادت ہے، اگر خدا نہ خاصہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو دعوت اس انداز میں دیں کہ یہ عبادت کر رہے ہو، اس کے سائے میں بچی ہوئی نماز ہے، اسے بھی پڑھ۔ ذہن میں آ رہے ہیں جلدی جلدی ہدیہ کر میں جلدی جلدی ہدیہ کروں گا، آپ نے ایسے سونا ہے تو میں ایسے جانے والا بندہ نہیں، سب سے آپ نے سب پہ آ گیا ہے، ذرا اس کے ساتھ محرم میں آئیں گے پتہ چل جائے گا۔ ایک بار میں انہ صلی اللہ تبارک و تعالی ایک اور فرماتے ہیں جب عزادار صفے عزائے مجلس حسین میں بیٹھتا ہے یہ ایسے سمجھے جیسے عرفات کے میدان میں بیٹھا مولا میری عزت میں قربان جاؤ، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے میدان عرفات میں جاتے ہیں، حسین میری عزت میں قربان تیری عزاداری پہ آ جائے تو زمین کو آزاد بنا دیتا ہے۔ حرام بن جاتا ہے۔ عجیب ہے یہ بات، عجیب جملہ ہے، یہ جملے کیوں کروا رہے ہیں؟ کسی کے لیے عرف آ گیا ہے، مشعر الحرام کے تیسرا جملہ سنیے، وَأَنَّهُ حَقِيمٌ، حکمت والا، یہ حکیم، توجہ سنیے اللہ، وَأَنَّهُ حکیم، حکیم کسے کہتے جا کر لغت دیکھ لینا، تفاصیل دیکھ لینا، وَأَنَّهُ حکیم، یہ مجلس
اذا جب ہو رہی ہوتی ہے اس کو دور نہ سمجھا کرو. حتیم کہتے ہیں کعبہ کی اس دیوار کو جہاں پر حجر اسود مقام ابراہیم کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دیوار ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے. جو بھی ہو ہے کعبہ کی دیوار. آپ میرا جملہ سنیے گا. حسین مولا کی مجلس ہوتی ہے اس کے ساتھ آزادار ہو جاتا ہے. بس تیری مرضی دو میں سے ایک مان لے تیسری تو بات ہی نہیں ہے. توجہ کرنا توجہ کرنا. جب مجلس ازائے حسین حکیم بن جاتا ہے عرفہ بن جاتا ہے مشعر الحرام بن جاتا ہے اکثر دو میں سے ایک ہی ہے نا. یا اللہ اس زمین کو اٹھا کر وہاں لے آتا ہے یا اسے لے آتا ہے. یہی تو باتیں ہیں ہم کی باتوں سے یہ وہاں چلی جائے گی جب وہ یہاں آ جائے گا. اب اگلا جملہ سنو. وَأَنَّهُ مَطَافُ الْبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. میں اپنی خلوتوں میں لذت ایمانی لے کر رو کر کہتا ہوں وہ میرا دل کا بادشاہ حسین تم نے کیا کر دیا ہے. خود شہید ہو کر چلے گئے ہو اپنے عزاداروں کے لیے کیسا مقام بنا کے گئے ہو. فرماتے ہیں جب مجلس ازائے حسین میں کوئی ماتمی عزادار آتا ہے مطاف کے دو معنی ہے. پہلا معنی تو یہ کیا بن جاتا ہے جہاں پر عزادار مجلس سن رہا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا یہ بیٹھ کر کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے. مولا تیری عزت میں قربان جاؤ. طواف کرنے والا حاجی پہلے تو ہزاروں میل سفر کرے لاکھوں روپے خرچ کرے پھر اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگائے تب طواف ہوتا ہے. حسین کی مجلس میں چکر کی ضرورت نہیں خلوص کی ضرورت ہے. پاک دل کے ساتھ بیٹھ جا تجھے ہر لمحہ طواف کعبہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. محمد والے محمد یہ ایک معنی ہے مطاف عربی کے لحاظ سے یہ معنی میں نے کیا ہے مصدری اور اسم مصدری. مطاف اگر یہ معنی کو مطاف کا معنی طواف ہے. مطاف لبیت اللہ الحرام یعنی طواف لبیت اللہ الحرام. جیسے ادائے امام حسین علیہ السلام اللہ کے گھر کا طواف بن جاتا ہے. یہ دوسرا ظرف کا لفظ ہے. ظرف کیا ہوتا ہے محل ہوتا ہے. مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو. اب دنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے. توجہ کیجیے گا توجہ کیجیے گا. مطاف کسی جگہ میں نہیں طواف کرنے کی جگہ کو. کعبہ مطاف ہے ظرف طواف ہے وہ جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے. میرے مولا کی بغض میں مر جاؤ ہمیں کیا. اللہ نے ایسے حسین کے عزادار کو بنایا ہے جو حسین کی عزاداری کرنے آ جاتا ہے. وہ مجلس عزا کا ایریا حاجی کے طواف کی جگہ بن جاتا ہے. لبیک یا حسین.
شان بیان نہیں کر رہا. 1400 سال کے بعد آنے والے ایک حسینی کی شان. وہ ابھی تک تو ایک ماتمی کی عزت سمجھ میں نہیں آتی. وہ حسین کیا ہوگا؟ یہ تو علالات کی علامت ہے. یہ حسین کا ایک نام لیوا محب ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو اس کی عطا ہے. بس میں نزدیک آ گیا. اس اداداری کو اس کے ادا کے انداز میں ہو, ماتمداری کے انداز میں ہو, جلوس کے انداز میں ہو, کس انداز میں ہو, اس کو مقدس سمجھو, مقدس ہو کر آؤ. جہاں پر 14 تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک اور لفظ کہہ دیتا ہوں اسی کے ساتھ تصریف منصب الحسین علیہ السلام. جب مجلس ادا ہوتی ہے نا, منظر کہتے ہیں نگاہ کی جگہ منظر الحسین, حسین دیکھنے کی جگہ. آپ جو مزادار یہاں بیٹھے ہیں نا, مولا حسین جتنے بھی بلند ہوں پردے ہٹا کر آپ کو دیکھتے ہیں, آپ پہ نظر کرم فرماتے ہیں. ہر محب چاہتا ہے میرا محبوب مجھے دیکھے. جن کا محبوب حسین ہے نا, اس نے وعدہ دیا ہوا ہے میری آزاداری میں آ جائے. دل سے ہر چیز نکال کر حسین کے یار. دنیا ہے مشکلات کا نام. کون ہے جس کو مشکلات نہ ہو دنیا میں جو بھی ہے. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں پوری زندگی نہیں تو کم از کم یہ 1 مہینہ تو اپنے دکھ بھول جائے. اس کے دکھ یاد کرے جس کے دکھوں پر تیرا میرا وقت کا امام اب بھی خون رو رہا ہے. حتى أموت بلمحة المصاب. میرے مولا صاحب زمان بربتے جانے سے تیرے دکھوں کی چنگاری میرے دل میں اتنی ہے میں رو رو کے مر جاؤں گا. محرم کا استقبال ہر چیز کا استقبال اس کے مطابق ہوتا ہے نا. آنسو اس وقت آتے ہیں جب دل میں دکھ ہو. حسین کے دردوں کا دکھ ہو. اب دیواروں میں اپنے آپ کو پڑھائی لے جایا کرو. مسجد امام بارگاہ ہی پڑھائی کی جگہ ہے. اس میں جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے ایسے بیٹھ کر مولا سے مانگا کرو مولا مجھے کوئی دکھ دنیا کا نہ ہو سوائے ہم رونے کے لیے اداداری کرنے کے تیار. اس کی ایک وجہ یہ ہے اس مظلوم کی مظلومہ ماں نے بھی ہم سے رونا مانگا ہے. رونا کوئی اتنا مطلوب و محبوب اور مقصود اہل بیت ہے جو بھی جہاں روتا ہے سے دعائیں کرتے ہیں. استقبال کریں بس ہر چیز کو چھوڑ دیں. بیماری ہے اگر میرا مولا مجھ سے کم جانتا ہے میں بیمار ہوں. میں جتنا جانتا ہوں نا اللہ پاک کی قسم میرا مولا اس سے زیادہ. میں بیمار ہوں قرضوں میں ہوں میرا مولا اس سے زیادہ جانتا ہے. تو حسین کے لیے وہ کر جو اس کی ماں چاہتی ہے کہ دیکھتے ہیں ساتھ کا.
وہ فرماتے ہیں تمہارا رونا ہی ہماری مدد ہے. آپ ایک دوسرے کے شریف لوگ کوئی چھوٹی سی مدد کریں, وہ دوسرا کہتا ہے اس نے میری مدد کی ہے میں بھی اس کے لیے کچھ کروں. وہ تو کریم ہے, جب رو کر آپ اس کی مدد کریں گے وہ ضرور تو آپ کی حاجتیں پوری کر دے گا, آپ کی مشکلات کو ختم فرما دے گا. بس رونے کے لیے استقبال مہارا نہیں ہے. اور یہ سارا میں نے عظمت بتائی ہے نا, اس کی بنیاد اخلاص ہے, خلوص ہے. فقط حسین کے لیے ہو, فقط خدا کے لیے ہو, فقط اہل بیت کے لیے ہو, کسی کو دکھانے کے لیے تو عزاداری کرتے ہی نہیں. اس کی بنیاد ہے, جس طرح ہر عبادت کی بنیاد خلوص ہے. اور خلوص مانگیں رسول کی بیٹی سے, یہ مانگیں صاحب الزمان سے, کیونکہ اس کی عزاداری سے ہمیں عزاداری کی توفیق ہوتی ہے. میرا وقت کا امام تو مسلسل رو رہا ہے, وہ تو فقط محرم میں نہیں روتا. رو کر صاحب زمان فرماتے دادا حسین لوگ آپ کو کبھی روتے ہیں, میں صبح شام مسلسل رو رہا ہوں. میرا مظلوم بابا, لوگ آپ پر روئے وہ بھی کبھی روتے ہیں تو پانی روتے ہیں, میں مسلسل روتا ہوں اور خون روتا ہوں. عزادار وہ بنایا کہ ہم نہیں بنتے, ہم اپنے آپ کو پیش کرتے کہ مولا ہم آ گئے, آپ نے ہمیں عزادار بنا دینا. بس کم از کم ان 10 دنوں میں ہمیں دنیا کی طرف توجہ نہ ہو یا تھوڑی ہو, زیادہ حسین کی طرف ہو, کربلا والوں کی طرف ہو, ان مظلوموں کی طرف ہو. ہم کو تیرا نشانہ اور جنہیں پیاسا مارا گیا. گرمیوں میں محرم آیا ہے نا, ذرا حسین کی پیاسے کربلا میں سب پیاسے تھے اور سب کہتے ایسا ہے, سب مشکل تھے. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اگر دل سے ہے نکالے, لیکن جتنی زیادہ دیر پیاسا علی اکبر سے بھی زیادہ اصغر رہا ہے. علی اکبر ابتدا میں شہید ہو گئے, علی اصغر حسین کا آخری شہید ہے. شدت پیاس کی حالت علی اصغر کی کچھ ایسی تھی کہ اپنی بیٹی سکینہ کو یہ پیام دیا کہ عالم کو جب آئی ہے نا لاشے پر, فرمایا بیٹی میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا, شیعتی مہما شریف ثم آز بن فضلونی, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے مولا فرما اب ٹھنڈا پانی پیا انہیں یاد تم سب کے سب کربلا اور دیکھتے تم دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مار رہا تھا اور وہ کیسے تیر مار رہے تھے, اور میرے لال کا منہ کھلا تھا اور کھلے منہ میں تیر لگا. ہائے حسین, ہائے حسین. پیاس نے حسین کو بوڑھا کر دیا. پھر ایک اصغر سے وہ پیاس جدا ہے, وہ تو میں کہہ نہیں سکتا. میں جس پر خود روتا ہوں مجھے فرمائشیں ہوں گی, تم نے
گزر رہا تھا الیاصغر وہ شہید ہے شادی سننا جس کے خون سے بھی دودھ کی خوشبو جس کی ماں شام تک دھوپ میں بیٹھ کے یہی کہتی تھی اسکا اللہ نے فرمایا ہے ہر ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے اب پورے 2 سال وہ میرا لاڈ وہ میں تو 6 مہینے بھی نہ پلا سکی یہ شرارت کیسے اور اس سے بڑے پیاسے تھے حسین اس کا سبب بتاتا ہوں ماتم کرنا کیوں حسین زیادہ ایک تو آخر پہ شہید ہو لیکن اس سے بڑی وجہ یہ ہے جتنا زخم حسین تھا کوئی شہید کربلا نہیں اور جس کو زخم لگے اور اس کا خون بہتا ہے اور جس کا خون بہے اسے پیار لگے یہی وجہ تھی کہ عالیہ بہن مقتل میں آ کر یہی کہتی تھی اگر مارتا بھی آ تو پانی ملا اور دعا کر رہا ہوں میرے بعد والے روایت کے جملے پر کوئی بندہ ہائے اور آنسو کے بغیر نہ رہے میں قیامت جتنا مسائب کا جملہ کہہ رہا ہوں کیم صاحب مہدی مولانا عزیز جوان بزرگ جتنے بیٹھے ہو کربلا کے 72 شہید پیاسے مارے گئے لیکن ان کی پیاس 10 محرم کو ختم ہو گئی سکینہ کی پیاس محرم میں شام تک پیاسی رہی حسین کی بیٹی کو پانی نہیں دیتے ہر رسے میں گلے میں رسی ہوتی تھی ماتا 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 گلے میں رسی ہوتی تھی اور وہ کہتی تھی جنابا وہ مجھے پیاس لگی ہے او بابا اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج روتے ہو تو آمنتروں میں تمہیں ایک اور کہہ دیتا ہے باقی سارے شہید ہوئے میدان میں 10ویں والے دن بچوں کو ماں نے کام دیکھا یہ سکینہ تھی جو رباب کے سامنے پیاسی جو ماں کے سامنے پیاسی ماتم کرنا جو سجاد جیسے غیرت مند کے سامنے پیاسی اور پھر پیاسی کو تماچے لگ رہے اور وہ کر گئے دیدی سجاد اور میرا منہ زخمی ہو گیا پروردگارا ان مظلوموں کے منتقم وارث کا جلد ظہور فرما ان مظلوموں کے منتقم وارث کا جلد ظہور فرما میرے خون رونے والے حسین کے منتقم امام کا جلد ظہور فرما بقیت اللہ آدم کے ظہور میں تعلیم فرما ہمیں اس ماہ محرم کے ہمیں عظیم اداکار ہوئے چنا ہمیں زیادہ سے زیادہ اداداری کرنے کی توفیق عطا فرما دفتر حسین میں ادادار ہوئے ہمارا نام لکھ دے اور کیا کرنا ہے استقبال محرم کے مجلس میں ہر گھوسا دینا ہے صاحب الزمان وہ ہر جگہ تشریف فرما وہ آپ کو ادادار بنائے گئے نمازی بنائے گئے ہم عطا کرتے ہیں اللہ جو میرے دادا کو رو رہے ہیں میں انہیں کو اپنا سپاہی بناؤں گا مولا کا سپاہی بن رہا ہے ہمیں مولا صاحب الزمان کے منتقم سپاہیوں میں شمار فرما اور مدگارا
اس بندے سے ادا ذکر عبادت کو پیش کرتا ہوں بارگاہ صاحب زمان